ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی نئی لہر جاری کر دی۔ پاسداران انقلاب کا آج تمام رات حملوں کا اعلان۔ تل ابیب اور حیفا پر سینکڑوں میزائلوں اور ڈرون سے حملہ۔ حیفا میں تمام آئل ریفائنریز بند کر دی گئیں۔ آج رات اسرائیل کو سب سے بڑا دھچکا لگے گا۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اعلان۔ اسرائیل کے باسی اپنی خیریت چاہتے ہیں تو فلسطینی علاقوں سے نکل جائیں، ایران کی وارننگ۔ اسرائیل پر ایرانی میزائلوں کی بارش۔ جدید بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیلی سرزمین لرز اٹھی، سائرن بج اٹھے، شہریوں میں بھگدڑ، ہر جانب افراتفری۔ ایران نے آپریشن وعدہ صادق سوئم کا تحت فلسطین کے مقبوضہ علاقوں پر میزائل داغے۔ تابڑ توڑ حملوں کی وجہ سے ہر طرف تباہی پھیل گئی، درجنوں عمارتیں ملیامت۔ ایران کے نئے حملوں سے پہلے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا ٹویٹ، لکھا اسلامی جمہوریہ خدا کے حکم سے صہیونی حکومت کو شکست دے گی۔ اسرائیل جارحیت سے باز نہ آیا۔ تہران اور تبریز سمیت کئی شہروں پر فضائی حملے۔ تہران سے انخلا کی وارننگ کے بعد ٹی وی چینلز اور اسپتالوں پر بھی بمباری۔ مشرقی اور مغربی تہران میں سویلین آبادی پر حملے۔ صہیونی فورسز کی تازہ کارروائیوں میں تہران کی سوا ہائی وے، کرمانشاہ میں ورکشاپ، اسپتال اور ایلام میں فائر اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 244 ہو گئی، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل، سینکڑوں زخمی بھی ہوئے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ یہ حملہ عسکری تنصیبات پر نہیں، اسرائیل کا ٹارگٹ خواتین اور بچے ہیں۔ ایران کے مغربی شہر کو کرمانشاہ میں واقع فارابی ہسپتال پر بھی حملہ کیا گیا۔ ٹرمپ نے بھی اپنی شفافیت ظاہر کر دی۔ اسرائیل کی مکمل حمایت اور اظہار یکجہتی۔ امریکی صدر کہتے ہیں ایران کو بات کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ G7 اجلاس کے موقع پر گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس 60 دن تھے، 61ویں دن میں یہ سب ہونا تھا۔ ہم نے ہمیشہ اسرائیل کی حمایت کی، وہ اس وقت بہت اچھا کر رہا ہے۔ مزید کہا ایرانی حکام کشیدگی میں کمی کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے۔ ایران کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں، انہیں ایک معاہدہ کرنا ہوگا۔ جنگ دونوں فریقین کے لیے تکلیف دہ ہے۔ امریکہ سے ایک فون کال سفارتکاری کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ٹرمپ سفارتکاری پر یقین رکھتے ہیں اور جنگ کو روکنا چاہتے ہیں تو ایک فون کال نیتن یاہو کو خاموش کرنے کے لیے کافی ہے۔ جنگ اسرائیل نے شروع کی ہے، اگر حملے بند نہ کیے گئے تو تباہی اور خونریزی کا دائرہ وسیع ہو جائے گا۔ اسرائیلی قیادت کی ایران کو کھلے عام دھمکیاں، خفیہ طور پر جنگ بندی کی منتیں بھی۔ امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے مغربی مصالحت کاروں کے ذریعے ایران کو پیغام بھجوایا ہے کہ وہ اپنے جوابی حملے بند کر دے اور امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات میں واپس آ جائے۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہمارے جنگی طیاروں کا تہران کی فضاؤں پر راج ہے، تہران میں 2 اہم اہداف کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں، ہماری کارروائی بڑی ہوگی۔ ایران کی جانب سے حملے جاری رہے تو اسرائیل براہ راست تہران پر حملہ کرے گا، جس نے حکم دیا ذمہ دار بھی وہی اٹھائے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل قادس کی ایرانی عوام کو دھمکی، بولے تہران کے رہائشی قیمت چکائیں گے اور جلد چکائیں گے۔ یہ قوم جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے جو میلی آنکھ اس کی طرف دیکھے گی اس کی آنکھ نکال دیں گے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے انشاءاللہ۔ اسرائیل ڈیئر ناٹ ٹو لک ایٹ پاکستان۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اتنی قوت ہے کہ ہم کسی بھی ایسی میلا فائٹی اگر کسی کی ہوگی تو اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ اسرائیل پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھانے کا سوچے بھی نہیں، کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ مسلح افواج مکمل الرٹ ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا ہمارا نیوکلیئر پروگرام اور میزائل ہماری اپنی حفاظت کے لیے ہے۔ قوم نے پیٹ کاٹ کر نیوکلیئر میزائل پروگرام حاصل کیا، جنگ کوئی مذاق نہیں، فیک نیوز والی چیزوں کو کلیئر کریں گے۔ پاکستان نے اسرائیل پر ایٹمی حملے سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا فیک کلپ چلایا گیا، گمراہ کن ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے۔ نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کرنا جرم ہے، انڈیا NPT پر دستخط کرے گا تو پاکستان بھی کرے گا۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے موقف پر اظہار تشکر کیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ سے خطاب میں ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستانی عوام اور پارلیمنٹ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانی پارلیمنٹ نے ایران کے خلاف اسرائیلی اقدام کو گھناؤنا قرار دیا۔ پاکستانی پارلیمنٹ نے کہا جہاں ضرورت پڑی ایران کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ ایرانی صدر کے خطاب کے بعد ایرانی پارلیمنٹ میں شکریہ پاکستان کے نعرے گونج اٹھے۔
عراق اور ایران میں پھنسے پاکستانی زائرین اور طلباء کی باحفاظت وطن واپسی کے اقدامات مکمل. دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ کو فعال کر دیا گیا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں گزشتہ روز 450 زائرین کے انخلاء کی سہولت فراہم کی گئی. آج 160 پاکستانیوں کو تافتان کے راستے پاکستان پہنچا دیا گیا. امیگریشن حکام کے مطابق پاکستان پہنچنے والوں میں زائرین تاجر شامل ہیں. 152 طلباء کو بھی آج پاکستان پہنچایا جائے گا. ایران کا اسرائیلی خفیہ نیٹ ورک پر بڑا وار. موساد کے لیے کام کرنے والے 33 ایجنٹس گرفتار. ڈرونز تیار کرنے والی فیکٹری پر بھی چھاپا. دھماکہ خیز مواد، جدید ہتھیار اور الیکٹرانک آلات بھی برآمد. ایک اسرائیلی جاسوس اسماعیل فکری کو آج سزائے موت دے دی گئی. 2025-26 کے مجموعی بجٹ کا تخمینہ 5335 ارب روپے ہے. اس میں غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 2706.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جن میں تنخواہوں، پینشن، پی ایف سی، ٹرانسفر اور سروس ڈیلیوری کی مدد شامل ہیں. پنجاب کا 5335 ارب کا سالانہ بجٹ پیش. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 5% اضافے کی تجویز. کم از کم اجرت 40,000 روپے کرنے کی تجویز. ترقیاتی کے لیے 1240 ارب، تعلیم 811 ارب، صحت کے لیے 630 ارب مختص. صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کہتے ہیں صنعت کا پہیہ چل رہا ہے تو غریب کا گھر بھی چل رہا ہے. وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شدید شور شرابہ، نعرے بازی، نون لیگی ارکان کی جانب سے مریم مریم کے نعرے. وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر کا اختتام شعر پر کیا. موسم کے اشارے کہتے ہیں، موسم کے اشارے کہتے ہیں یہ بدلی کچھ برسائے گی، سب کھیت ہرے ہو جائیں گے جب ٹوٹ کے بادل برسے گا. میاں صاحب فائنانس منسٹر. پائی پائی عوام کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبائی کابینہ کے بجٹ اجلاس سے خطاب. کہا زیرو ٹیکس اور سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے. پنجاب کے بجٹ میں ایک بھی نیا ٹیکس نہ لگانے پر خوشی ہے. الحمدللہ سب سے بڑا ترقیاتی فنڈ ہونے کے باوجود کوئی مالیاتی اسکینڈل سامنے نہیں آیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا بجٹ پنجاب کی تاریخ کا بدترین بجٹ ہے، جس میں 1 روپیہ بھی عام آدمی کی سیفٹی کے لیے اور عام آدمی کے تحفظ کے لیے اور عام آدمی کی آسانی کے لیے نہیں رکھا گیا. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نے بجٹ کو بدترین قرار دے دیا. ملک احمد خان بچر کہتے ہیں بجٹ میں غریب کو ریلیف نہیں دیا گیا. حکومت نے کسان کی گندم نہ خرید کر آٹا سستا کیا، 20% ٹیکس لگایا اور 10% تنخواہوں میں اضافہ کیا. بجٹ بنانے میں حکومت کا کوئی کردار نہیں، یہ سب الیکشن کروا لیں پھر دیکھ لیں. ایک طرف ایران سے جنگ، دوسری جانب غزہ پر وار بھی جاری. صہیونی فوج کی وحشیانہ کارروائی میں 59 فلسطینی شہید. مرنے والوں میں کھانے کی تلاش میں نکلنے والے 40 افراد بھی شامل. صہیونی فوج نے مرکز، جنوب اور شمال مشرقی غزہ کے امدادی مراکز کو قتل گاہ بنا دیا. بیت اللہ، نصیرات اور کیمپ اور جنوبی غزہ پر بھی اسرائیلی حملے. کئی گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے. 27 فلسطینی لقمہ اجل بنے. وزیر اعظم نے ٹیکس فراڈ پر گرفتاری قانون میں سرمایہ کاروں کا نرمی کا مطالبہ مان لیا. وزیر اعظم کے نئے فائنانس بل میں متنازع قانونی شق میں ترامیم کی ہدایت. نئے قانون کے تحت ٹیکس فراڈ کی آڑ میں کمپنی کے CEO کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا. اسٹیٹ بینک کی جانب سے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان. شرح سود 11% برقرار. جون 2024 سے اب تک شرح سود میں 11% کمی کی جا چکی. اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ مئی میں افراط زر 3.5% توقعات کے مطابق رہی. گزشتہ ماہ مہنگائی میں معمولی کمی دیکھی گئی. پاک ایران سرحد کی بندش کے باعث LPG مہنگی. قیمت میں یکدم 60 روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا. LPG 240 روپے فی کلو سے بڑھ کر 300 روپے فی کلو پر جا پہنچی.
گیس مہنگی ہونے کے باعث گھریلو اور کمرشل صارفین کی مشکلات میں اضافہ۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پیٹرول کا بحران تیسرے روز بھی جاری۔ شہری پیٹرول کے حصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پیٹرول کا بحران 2 روز میں ختم ہو جائے گا۔ کراچی کے علاقے ڈی ایچ سٹی میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 2.5 ریکارڈ۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کی آج شہر میں تیز آندھی اور موسلادھار بارش کی پیشگوئی۔ دن بھر شدید گرمی کے بعد کراچی میں بادل برس پڑے۔ سپر ہائی وے، بحریہ ٹاؤن اور گڈاپ میں بارش سے گرمی کی شدت کم ہو گئی۔ نارتھ ناظم آباد، سرجانی اور ناظم آباد میں بھی ہلکی بارش ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا باکسر عالیہ سومرو کے لیے دبئی ٹورنامنٹ کا اسپانسرشپ اعلان۔ عالیہ سومرو بین الاقوامی باکسنگ ایونٹ میں بھارتی حریف کے خلاف میدان میں اتریں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے عالیہ سومرو کو 47 لاکھ روپے کا مالی تعاون فراہم کیا گیا۔ عالیہ سومرو کہتی ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کا تعاون میرے خواب کو حقیقت میں بدلنے کا ذریعہ ہے۔ 6 ماہ میں ہر کرکٹ میں رزلٹ آئیں گے، چاہے مینز ہو یا ویمن۔ کھلاڑیوں کے لیے چیلنجز بے شمار ہیں، انہیں اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ پی سی بی کے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، بابر اعظم ہو یا کوئی اور، پرفارمنس سے اس نے کھیلنا ہے۔ سکلز ڈیولپمنٹ کیمپ کا پہلا روز ہے، یہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی کی بحالی ہے۔ گیری کرسٹن نے دوبارہ پاکستان کی نمائندگی کی خواہش ظاہر کر دی۔ سابق کوچ گیری کرسٹن نے برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں کہا، پاکستانی ٹیم کی کوچنگ سے متعلق چند مہینے ہنگامہ خیز تھے۔ بہت جلد محسوس کر لیا تھا کہ یہاں کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر پاکستان ٹیم کی کوچنگ کے لیے بلایا گیا تو ضرور جاؤں گا۔ آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ کا شیڈول جاری۔ افتتاحی میچ 30 ستمبر کو بنگلورو میں کھیلا جائے گا۔ ایونٹ پاک بھارت میچز ہائیبرڈ ماڈل کے مطابق رکھے گئے ہیں۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم اپنے تمام میچز کولمبو میں کھیلے گی۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں 5 اکتوبر کو کولمبو میں مد مقابل ہوں گی۔ کوالالمپور میں ایف آئی ایچ نیشنز کپ کے دلچسپ مقابلے۔ پاکستان نے جاپان کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ فتح کے ساتھ قومی ٹیم گروپ میں پہلی پوزیشن پر آ گئی۔ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنلز 20 جون کو ہوں گے۔